عنوان محمد ہے، کائنات کا عنوان. بس آخری بات کر دیتا ہوں، یہ تو میں نے صحابہ کی باتیں کی ہیں نا. آئیے، کل انبیاء اور کل رسول، بس ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ لوگوں، کائنات کا عنوان محمد ہے، کائنات کا عنوان محمد ہے. آخری بات کر رہا ہوں، سورہ آل عمران قرآن مجید ہے. اللہ پاک نے عالم ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا. کن کو اکٹھا کیا بولیے؟ ارواح انبیاء کو، ارواح رسول کو اکٹھا کیا. ارواح انبیاء رسول کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا. خلاصہ مفہوم سمجھا رہا ہوں. وہ وعدہ کیا تھا؟ اے انبیاء، اے رسول، جب تمہیں رسالت دی ہو، نبوت دی ہو، جاؤ جلال ملا ہو، منصب ہو، حکمت و دانائی دی ہو، سب کچھ ملا ہو، رسپیکٹ ملی ہو، عزت ملی ہو، این اس لمحے جب میرا محبوب آ جائے جس کا نام زمین کے اوپر محمد ہوگا، آسمان کے اوپر احمد ہوگا، جب وہ آ جائے اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ اس کی نبوت رسالت کا اقرار کرنا ہے. اسی مضمون کو میر خسرو نے کہا تھا، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو. تو کل انبیاء اور کل رسول بس ایک ہی پیغام دیتے تھے. وہ پیغام کیا تھا؟ لوگوں، کائنات کا عنوان محمد ہے. آج کل تو یہ مجھے بھی ظاہر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آئے دن کبھی چاند کے اوپر نالان مصطفیٰ بنا ہوتا ہے، نالان مصطفیٰ بنا ہوتا ہے. ابھی طلع گنج کی سائڈ پر ترابی میں جائیں، وہاں پر ایک شخص کے گھر کے دن میلاد منایا، وہاں پر مصطفیٰ کے نالین لگے ہوئے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین. یہ کیا ہے؟ اب بس ظاہر ہو رہا ہے. لوگوں، اب بھی مان لو، اب بھی مان لو کہ کائنات کا عنوان محمد ہے. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کا عنوان محمد بناتے ہیں. ہم بھی اپنی زندگیوں کا عنوان کیسے بنے گا؟ نماز کو چھوڑ کے عنوان محمد بنے گا، والدین کی نافرمانی کر کے عنوان محمد بنے گا. آئیے ہماری زندگیوں کا عنوان محمد بنے گا کب؟ جب نماز پڑھیں گے. اپنے آپ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ ہم نماز پنجگانہ پڑھیں گے. کہہ دیں سب انشاءاللہ ہم پنجگانہ باجماعت نماز پڑھیں گے. جو نوجوان ہیں اپنے والدین کا ادب کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، پڑوسیوں کے خیال کریں گے، پڑوسیوں کا خیال کریں گے، بڑوں کے ساتھ ادب کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے. تو سمجھ لیجئے ہماری زندگیوں کو عنوان محمد ہے. والدین کا ادب نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کو شفقت نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے ہمارا زندگیوں کا عنوان محمد نہیں ہے. بس یہ فقط دعویٰ ہی ہے، فقط دعویٰ ہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت جل مشہور کریم اعظم شانہ ہماری صحیح کو اور بالخصوص ہمارے شاہد صاحب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. میں قبلہ حافظ سید محمد فاروق شاہ سیالوی دامت برکات عالیہ، آپ کا نام میں نہ لوں تو یہ ایک جو ہے کنجوسی اور بخل ہوگا. شاہد صاحب بخوبی جانتے ہیں حال خانہ کس گھر کے اوپر، اور بالخصوص شاہد صاحب کے ساتھ قبلہ ان کے اوپر حافظ سید محمد فاروق شاہ سیالوی دامت برکات عالیہ، ان کا ان کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی لگاؤ ہے، اور وہ کیسے ان کے محسن ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں. اللہ پاک ان کے توسل سے، اللہ پاک صاحب خانہ کی اور ہمارے حضور بی سیال کے توسل سے اور میلاد کے توسل سے اللہ تعالی ہم سب کی اور صاحب خانہ کی جمی مشکلات کو آسان فرمائے. وما علینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرافا کتاب مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں، حدیث پاک کو اس کے مقدمہ کے اندر نقل فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا. میں سمجھ رہا ہوں بہت ہم لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارا اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جو ایک بار جلسے میں آ جائے نا، دوبارہ جب اس کو کوئی دعوت دیتا ہے جلسے کی، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار مجھے اللہ گھر بیٹھے ہی ثواب دے دے، کیونکہ ہم اتنا تھکا دیتے ہیں عوام کو کہ وہ دوبارہ وہ جو سوچتا ہے کہ مجھے گھر بیٹھے ہی ثواب مل جائے، وہاں جانا نہ پڑے. تو میں
آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند باتیں ایک دو حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ فرماتے ہیں مقدمے کے اندر حدیث قدسی نقل کی کہ لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ جیسے کہ عزیزم خرم صاحب نے کہا کہ کائنات کا عنوان محمد ہے، یہ تمام 14 طبق کی جو کائنات بنائی رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے بنائی۔ تو فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو ہی نہ بناتا۔ آگے فرمایا کہ لولا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ 14 طبق کی جو کائنات ہے اس میں کسی ایک کی تفریق نہیں کہ اس کا یہ یا اس کا نہیں، بلکہ 14 طبق کی جو کائنات ہے یہ سب میرے آقا کے جوڑوں کی خیرات ہے، یہ سب میرے آقا کے جوڑوں کی خیرات ہے۔ تو برادران ملت، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس آیات کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں والأول وہ اول بھی ہے، والآخر وہ آخر بھی ہے، والظاہر وہ ظاہر بھی ہے، والباطن وہ باطن بھی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس آیات کریمہ کے اندر جو صفات رب کائنات کی بیان ہوئی اور وہی صفات رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی ذات میں رکھ دی، وہی صفات اپنے پیارے محبوب کی ذات میں رکھ دی۔ گویا کہ یہ آیات کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ تو برادران ملت، برادران اسلام، اس سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو سب سے پہلے بنایا اور سب سے آخر میں اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ آیات کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور جو صفات رب کائنات کی اس آیات کریمہ کے اندر بیان ہوئی کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، تو وہی صفات رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی ذات کے اندر رکھ دی۔ ایسے تو برابری ہو جائے گی، مساوات میں سرکار کی حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک کو نقل کیا ہے حافظ الحق امام عبد الرزاق نے۔ کس نے؟ امام عبد الرزاق۔ امام عبد الرزاق کون ہیں؟ امام مسلم اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ کیا ہے؟ امام مسلم اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں، جنہوں نے احادیث کا علم ڈائریکٹ امام جعفر صادق سے سیکھا۔ کس سے سیکھا حدیث کا علم؟ امام جعفر صادق سے سیکھا۔ انہوں نے اپنے کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی آپ کو کتابیں نہیں کرواتا، تمام کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نام لینا مقصود نہیں، سب کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث جابر کے نام سے حدیث پاک مشہور ہے۔ یہ حدیث امام، جب دادا کی بات آ گئی تو پوتے کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، تو حضرات گرامی انہوں نے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک سنیں اور ایمان پیدا کریں آخری بات کر کے کہ مدینے کا شہر ہے، یہاں پر سے کہتے سبحان اللہ، رزاق سے کہتے سبحان اللہ، مدینے کا شہر ہے، رحمتوں کی لہر ہے، سبحان اللہ آپ کہتے رہے، مدینے کا شہر ہے، رحمتوں کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، پھولوں کی گلیاں ہیں، مدینے کی بہاریں ہیں، صحابہ کی قطاریں ہیں، ریاض الجنہ کا ماحول ہے، مسجد نبوی شریف کا سما ہے۔ میرے آقا صحابہ کے مجمع میں یوں تشریف فرما ہے جیسے چاند چمک رہا ہو ستاروں میں۔ میرے آقا صحابہ کے مجمع میں یوں تشریف فرما ہے جیسے چاند چمک رہا ہو ستاروں میں۔ ایک کونے میں ایک صحابی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے ہیں،
اور اس اپنے غلام کے چہرے پر پڑی اور میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ غلام خاموش ہے۔ عرض کی آقا میرے ستائے ذہن پہ ایک سوال آتا ہے اور آ کے رہ جاتا ہے، لیکن خاموش ہوں اس لیے کہ بارگاہ بہت بڑی ہے، میں بہت چھوٹا ہوں آقا، ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں آقا، کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے آپ کی آواز پر اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں آقا، میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، میں منگتا ہوں آپ داتا ہیں آقا، میں امتی آپ رسول، میں صحابی آپ نبی آقا، میں احکر آپ اجمل، میں کمتر آپ بہتر، میں زکات والا آپ صلاۃ والے، میں صدقہ والا آپ ہدیہ والے، میں جام کوثر پینے والا آپ جام کوثر پلانے والے، میں رب کی تلاش کرنے والا آپ اپنے دامن پاک سے وابستہ فرما کر رب سے ملانے والے آقا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے آقا، میرے ستائے ذہن پہ ایک سوال آتا ہے لیکن آ کے رہ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کتب کے اندر لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دندان اقدس سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، نور کی شعائیں نکلتی تھی جس سے پورا ماحول روشن ہو جاتا تھا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو سوال نہ کرے، تو صحابی کیسا میں جواب نہ دوں تو میں رسول کیسا؟ اے میرے غلام سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میں محمد کا کام ہے، تو سوال کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا جب رب کائنات نے یہ 14 طبق کی کائنات بنائی ہوگی تو سب سے پہلے کون سی چیز بنائی ہوگی؟ تو حضرت گرامی میرے آقا مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو نے سوال بھی صحیح کیا اور سوال بھی اسی سے کیا جس کو رب کائنات نے سب سے پہلے بنایا، جس کو رب کائنات نے سب سے پہلے بنایا ہے۔ تو حضرت گرامی اگر آپ اجازت دیں تو عربی کی عبارت تو میں پڑھ دوں تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ رہے کہ ہو سکتا ہے کل صاحب کو عربی نہ آتی ہو کہ یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبر الاشیاء نور نبیک من نورہ، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے آگے، تو میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے اور اپنے ذوق کے لیے کہ جس وقت رب کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام جابر کہ جس وقت رب کائنات نے سب سے نہ یہاں نہ وہاں نہ کہاں نہ مکان نہ لامکان کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا، عارف کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ کرسی عرش نہ لوح و قلم سی، کرسی عرش نہ لوح و قلم سی نہ سورج چند ستارے، کرسی عرش نہ لوح و قلم سی نہ سورج چند ستارے، تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے، تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے۔ آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، تقریر تو بڑی لمبی چوڑی تھی لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کی تھکاوٹ اور آپ کی آرام کا خیال رکھتے ہوئے اسی آخری شعر پہ ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو پوری تقریر سنائیں گے۔ تو یہ شعر سنیں اور وما دینا گڑبڑا ہوگا کہ کوئی اور عاشق بولا اس نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ نہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے، سارے مل کے بڑے سب کی حاضری سرکار کی ہو جائے کہ نہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر محمد مصطفیٰ پہلے بنے ساری خدائی سے، محمد مصطفیٰ پہلے۔ اللہ
کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی محترم شاہد احمد خان صاحب کی خواہش کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور صدقہ سرکار کی میراث کا ان کی جو بھی دل کی نیک مرادیں ہیں وہ پوری فرمائے آمین شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ یہ سہانی گھڑی چمکا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان پہ یا الہی آلِ رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول